بغداد کی ایک تاریک رات میں جب پورا شہر نیند کی آغوش میں ہوتا، ایک پراسرار سایہ محل کی دیواروں سے نکل کر گلیوں میں گم ہو جاتا۔ یہ کوئی چور نہیں تھا، یہ کوئی جاسوس نہیں تھا، یہ خود امت مسلمہ کا خلیفہ تھا جو اپنا تاج اتار کر عام آدمی کا بھیس بدل کر اپنی ہی رعایا کے دکھ سکھ جاننے نکلتا۔ آخر ایک بادشاہ جس کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، رات کی تاریکی میں کیوں بھٹکتا تھا؟ یہ کہانی ہے ہارون الرشید کی، عباسی خلافت کے اس عظیم حکمران کی جس کے دور حکومت میں بغداد علم، دولت اور شان و شوکت میں دنیا کا سب سے تابناک شہر بن گیا۔ اس موضوع کی گہرائیوں میں جانے سے پہلے کشف ٹی وی کو ابھی سبسکرائب کریں تاکہ ایسی ہر تاریخی اور دلچسپ ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ سن 766 عیسوی میں عباسی خاندان کے چراغ سے ایک نیا ستارہ طلوع ہوا۔ اس بچے کا نام رکھا گیا ہارون، اور تاریخ نے بعد میں اسے الرشید کا لقب دیا، یعنی وہ جو راہ راست پر چلتا ہے۔ اس کے والد خلیفۃ المہدی تھے اور اس کی والدہ خزران، ایک ایسی خاتون جس کی ذہانت اور سیاسی بصیرت نے اپنے بیٹوں کی تربیت میں گہرا اثر چھوڑا۔ بچپن ہی سے ہارون کو علم و ادب کے ماحول میں پروان چڑھایا گیا۔ اسے قرآن، حدیث، عربی شاعری اور تاریخ کی تعلیم دی گئی، اور ساتھ ہی اسے فن سپاہ گری اور انتظام سلطنت کے اسرار بھی سکھائے گئے۔ نوجوانی میں ہی ہارون نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا لیا۔ صرف 20 برس کی عمر میں اسے سلطنت روم کے خلاف فوجی مہم کی قیادت سونپی گئی۔ اس مہم میں اس نے قسطنطنیہ کے قریب تک اپنی افواج پہنچا دی اور رومی سلطنت کو خراج دینے پر مجبور کر دیا۔ اس فتح نے اسے عوام کے دلوں میں ایک بہادر اور قابل رہنما کے طور پر امر کر دیا۔ اس کامیابی کے بعد اسے ولی عہد بنایا گیا اور مشرقی و مغربی صوبوں کا نگران مقرر کیا گیا، ایک ایسا عہدہ جس نے اسے سلطنت کے ہر گوشے سے واقف کروا دیا۔ سن 786 عیسوی میں جب اس کے بھائی خلیفہ الہادی کا انتقال ہوا، ہارون الرشید کو خلافت کی مسند سونپی گئی۔ اس وقت اس کی عمر محض 22 برس تھی، مگر اس کے کندھوں پر پوری اسلامی سلطنت کی ذمہ داری آن پڑی۔ اس نے اقتدار سنبھالتے ہی اپنے وزیر اعظم یحییٰ بن خالد برمکی کو حکومت کی باغ ڈور تھمائی، ایک ایسا خاندان جسے تاریخ برمکی خاندان کے نام سے یاد کرتی ہے۔ بغداد جو دجلہ کے کنارے آباد تھا، ہارون الرشید کے دور میں اپنے عروج کو پہنچ گیا۔ شہر کی گلیاں تجارتی قافلوں سے بھری رہتیں جو چین سے ریشم، ہندوستان سے مصالحے اور افریقہ سے سونا لے کر آتے۔ محلات کی دیواریں سنگ مرمر سے سجی تھیں، اور رات کے وقت ہزاروں چراغ شہر کو ایسی روشنی بخشتے کہ دور دراز سے آنے والے مسافر اسے زمین پر جنت کا نمونہ قرار دیتے۔ بغداد کے بازاروں میں فلسفی، شاعر، طبیب اور سائنسدان جمع ہوتے، اور علم کی محفلیں رات گئے تک جاری رہتی۔ ہارون الرشید خود بھی علم دوست تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ہر روز 100 نمازیں ادا کرتا اور اپنی دولت کا بڑا حصہ خیرات میں دیتا۔ اس کے دربار میں شاعروں، فقیہوں اور علماء کی قدر کی جاتی، اور کسی بھی عالم کی بات کو نظر انداز نہیں کیا جاتا تھا۔ یہی وہ دور تھا جب بغداد میں بیت الحکمت کی بنیاد رکھی جانے لگی، ایک ایسا عظیم الشان کتب خانہ اور تحقیقی مرکز جو آگے چل کر دنیا بھر کے علم کا مرکز بننے والا تھا۔ یونانی، فارسی اور ہندوستانی علوم کا عربی میں ترجمہ کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور بغداد علم و حکمت کا وہ چراغ بن گیا جس کی روشنی صدیوں تک باقی رہی۔ مگر یہ شان و شوکت یوں ہی نہیں آئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک ایسے خاندان کی محنت اور وفاداری کارفرما تھی جس نے ہارون الرشید کو ایک قابل حکمران بنانے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ وہ خاندان تھا برمکیوں کا، جس کی داستان محبت، اقتدار اور بربادی کا ایک انوکھا امتزاج ہے۔ یحییٰ بن خالد برمکی نے ہارون الرشید کی تربیت بچپن ہی سے کی تھی، اور جب ہارون تخت پر بیٹھا تو اس نے یحییٰ کو اپنا باپ کہہ کر پکارا اور سلطنت کے تمام معاملات اس کے سپرد کر دیے۔ یحییٰ کے بیٹے فضل اور جعفر بھی خلیفہ کے قریب ترین ساتھی بن گئے۔ جعفر برمکی تو ہارون الرشید کا ایسا دوست بنا کہ دونوں ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے، ایک ہی محفل میں بیٹھتے اور راتوں کو مل کر بغداد کی گلیوں میں گھومتے۔
کہا جاتا ہے کہ الف لیلا و لیلا کی مشہور داستانوں میں جس پراسرار خلیفہ کا ذکر آتا ہے جو رات کے وقت بھیس بدل کر شہر میں نکلتا ہے، وہ دراصل ہارون الرشید اور جعفر برمکی کی انہی مہمات سے متاثر ہو کر تخلیق کی گئیں۔ برمکی خاندان کی حکمت عملی اور انتظامی صلاحیتوں کی بدولت سلطنت کا خزانہ بڑھتا گیا، ایکس کا نظام منظم ہوا اور دور دراز صوبوں میں امن قائم رہا۔ فضل بن یحییٰ نے خراسان کی گورنری کے دوران وہاں کے باغیوں کو کچلا اور علاقے میں استحکام پیدا کیا۔ برمکیوں کی دولت اور شان و شوکت اس قدر بڑھ گئی کہ ان کے محلات خلیفہ کے محل سے بھی زیادہ شاندار کہے جانے لگے، اور یہی بات آگے چل کر ان کی تباہی کا پیش خیمہ بنی۔ سن 790 کی دہائی میں ہارون الرشید نے دنیا کے دوسرے کنارے تک اپنے تعلقات استوار کیے۔ اس نے یورپ کے طاقتور بادشاہ شارلمین کے دربار میں ایک وفد بھیجا جس میں نایاب تحائف شامل تھے، ایک میکانیکی گھڑی جو گھنٹوں کی گنتی خود بخود کرتی، ایک ہاتھی جس کا نام ابو العباس رکھا گیا، اور نفیس ریشمی کپڑے۔ شارلمین کے دربار میں یہ تحائف دیکھ کر پورا یورپ حیران رہ گیا، کیونکہ اس دور میں مغربی دنیا ایسی سائنسی اور فنی مہارت سے کوسوں دور تھی۔ اس سفارتی تعلق نے ثابت کر دیا کہ بغداد کی خلافت اس وقت کی سب سے ترقی یافتہ تہذیب کا مرکز بن چکی تھی۔ بیت الحکمت میں اب سینکڑوں مترجمین، سائنسدان اور فلسفی جمع ہو چکے تھے۔ یونانی فلسفی ارسطو اور افلاطون کی تحریروں کا عربی ترجمہ ہوا، طب کے میدان میں نئی تحقیق ہوئی، فلکیات کے ماہرین نے ستاروں کی حرکت کا حساب لگایا، اور ریاضی دانوں نے الجبرا جیسے علوم کی بنیاد رکھی۔ بغداد کی سڑکوں پر کاغذ کی صنعت پھیلی جو چین سے حاصل کی گئی تکنیک کے ذریعے شروع ہوئی، اور اس ایک ایجاد نے علم کے پھیلاؤ کو ناقابل یقین رفتار دے دی۔ کتابیں اب صرف امیروں کی ملکیت نہیں رہیں بلکہ عام طالب علموں تک بھی پہنچنے لگیں۔ تجارت کے میدان میں بھی بغداد نے نئی بلندیاں چھوئیں۔ دجلہ اور فرات کے راستے جہاز بھر بھر کر سامان آتا، اور بغداد کی منڈیاں دنیا بھر کی اشیاء سے سجی رہتی۔ مسلمان تاجر ہندوستان، چین، مشرقی افریقہ اور یورپ تک تجارتی سفر کرتے، اور واپسی پر نئے علوم، نئی ایجادات اور نئے خیالات بھی ساتھ لاتے۔ یہی وہ دور تھا جب اسلامی سلطنت کی سرحدیں نہ صرف جغرافیائی طور پر وسیع تھیں بلکہ فکری اعتبار سے بھی پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھیں۔ مگر جیسے جیسے برمکی خاندان کی طاقت بڑھتی گئی، ہارون الرشید کے دل میں شک کا بیج بھی پروان چڑھنے لگا۔ درباری سازشوں نے خلیفہ کے کانوں تک ایسی باتیں پہنچائیں جنہوں نے اس کی نیندیں اڑا دی۔ کہا گیا کہ جعفر برمکی نے خفیہ طور پر خلیفہ کی بہن عباسہ سے نکاح کر لیا ہے، ایک ایسا رشتہ جس کی اجازت صرف رسمی طور پر محض ایک ساتھ بیٹھنے کے لیے دی گئی تھی، مگر جس نے حقیقی محبت کی صورت اختیار کر لی۔ کچھ روایات یہ بھی بیان کرتی ہیں کہ برمکی خاندان کی بے پناہ دولت اور مقبولیت نے خلیفہ کے دیگر درباریوں کو حسد میں مبتلا کر دیا تھا، اور وہ مسلسل خلیفہ کے کان بھرتے رہتے۔ ہارون الرشید کا دل جو کبھی جعفر پر مکمل بھروسہ کرتا تھا، اب شک و شبہ کی آندھیوں میں ڈولنے لگا۔ سلطنت کے سب سے طاقتور اور وفادار خاندان کا زوال اب دور نہیں تھا۔ سن 803 عیسوی میں ایک ایسی رات آئی جس نے بغداد کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ ہارون الرشید نے اچانک حکم دیا کہ جعفر برمکی کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ اسی رات جعفر کا سر نیزے پر بلند کر کے بغداد کے 3 مختلف پلوں پر آویزاں کیا گیا تاکہ پوری رعایا دیکھ لے کہ خلیفہ کے غضب سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یحییٰ بن خالد اور فضل بن یحییٰ کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، جہاں دونوں نے اپنی باقی زندگی سلاخوں کے پیچھے گزاری۔ برمکی خاندان کی جائیداد اور دولت ضبط کر لی گئی، اور وہ خاندان جس نے خلافت عباسیہ کو اپنے عروج تک پہنچایا تھا، ایک ہی رات میں خاک میں مل گیا۔ تاریخ آج تک اس فیصلے کی اصل وجہ پر متفق نہیں ہو سکی، مگر یہ واقعہ ہارون الرشید کے کردار کے سب سے پراسرار اور المناک باب کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اپنے اقتدار کے آخری برسوں میں ہارون الرشید نے سلطنت کے مستقبل کی فکر میں ایک نہایت اہم فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی 2 بیویوں سے پیدا ہونے والے بیٹوں امین اور مامون کے درمیان سلطنت کو تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا۔
अमीन को बगदाद और मगरबी इलाकों का वारिस बनाया गया, जबकि मामून को खुरासान और मशरकी सूबों का हुक्मरान मुकर्रर किया गया। उसने दोनों बेटों से खाना काबा में बाकायदा हलफ लिया कि वो एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करेंगे। मगर हारून रशीद के दिल में कहीं ना कहीं ये खदशा मौजूद था कि इसकी वफात के बाद ये तकसीम खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर सकती है, एक खदशा जो बदकिस्मती से हकीकत बनने वाला था। खिलाफत के आखिरी दिनों में खुरासान के इलाके में बगावत फूट पड़ी। हारून रशीद बावजूद इसके कि इसकी सेहत मुसलसल बिगड़ रही थी, खुद फौज की क़यादत करते हुए खुरासान रवाना हुआ। इस तवील और कठिन सफर के दौरान इसकी बीमारी शिद्दत इख्तियार कर गई। तूस के मकाम पर सन 809 ईस्वी में इस अजीम खलीफा ने अपनी आखिरी सांसें ली। कहा जाता है कि मरने से पहले उसने अपनी कब्र खुदवाते देखी और कफन अपनी आंखों के सामने रखवाया। एक ऐसा लम्हा जो इसके दिल में मौत के खौफ और इक़्तिदार की बेसबाती का गहरा एहसास उजागर करता है। हारून रशीद की वफात के फौरन बाद ही वो खदशा हकीकत बन गया जिसका इसे पहले से अंदेशा था। अमीन और मामून के दरमियान इक़्तिदार की जंग छिड़ गई, जो कई बरस तक जारी रही और आखिरकार बगदाद का मुहासरा और अमीन का कत्ल इस खाना जंगी के अलमनाक अंजाम के तौर पर तारीख में रकम हुआ। मगर इस तल्ख अंजाम के बावजूद हारून रशीद का दौर आज भी इस्लामी तारीख का सुनहरी बाब समझा जाता है। इसके दौर में बगदाद इल्म, फन, तिजारत और सकाफत का वो मरकज बना जिसकी मिसाल सदियों तक कहीं और न मिली। बैतुल हिकमत की बुनियादें जो इसी दौर में मजबूत हुईं, आगे चलकर मामून के ज़माने में पूरी आबोताब से चमके और दुनिया को फ़लसफ़ा, तिब, रियाजी और फल्कियात के अनमोल ख़जाने अता किए। आज जब हम अलिफ़े लैला व लैला की दास्तानें पढ़ते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि इन कहानियों के पीछे एक हकीकी दौर मौजूद था। एक ऐसा दौर जब बगदाद दुनिया का सबसे रोशन और सबसे तरक्की याफ्ता शहर था और जिसके मरकज़ में खड़ा था एक ऐसा खलीफा जिसने इल्म को तलवार से ज्यादा ताकतवर समझा। हारून रशीद की कहानी हमें सिखाती है कि उरूज के साथ साथ जवाल के बीज भी छुपे होते हैं और ताकत का हकीकी इम्तिहान ये नहीं कि आप कितना बुलंद मकाम पाते हैं, बल्कि ये कि आप उसे कैसे संभालते हैं। अगर आपको ये तारीखी वीडियो पसंद आई तो कश्फ टीवी को अभी सब्सक्राइब करें और मजीद ऐसी तारीखी, मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे साथ रहें।